اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف تاریخ کے اوراق میں درج نہیں بلکہ دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ جب بہادری، حق گوئی، عدل، قربانی اور اخلاص کا ذکر آتا ہے تو ایک نام خود بخود دل کی گہرائیوں سے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ نام ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت جن کی شجاعت صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ جن کی بہادری اخلاق، صبر، حلم اور تقوی کے ہر پہلو میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ داستان صرف تلوار اٹھانے کی نہیں بلکہ نفس کو زیر کرنے، حق پر ڈٹ جانے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کی کہانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو شرافت، غیرت اور عزت میں عرب میں ممتاز تھا، مگر ان کی اصل تربیت اس وقت شروع ہوئی جب وہ رسول اللہ کے زیر سایہ آئے۔ نبی کریم نے خود ان کی پرورش فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں سچائی، حق پسندی اور اللہ پر کامل یقین ریچھ بس گیا تھا۔ وہ آنکھ کھولتے تو رسول اللہ کو دیکھتے، وہ بولنا سیکھتے تو سچ بولنا سیکھتے، وہ چلنا سیکھتے تو سیدھے راستے پر چلنا سیکھتے۔ جب نبی کریم نے اللہ کا پیغام پیش کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اس وقت مکہ کا ماحول سخت مخالفت اور دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری کے باوجود حق کو پہچان لیا اور بلا جھجھک کا ایمان لے آئے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، کیونکہ اس دور میں اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو مصیبتوں اور آزمائشوں کے حوالے کر دینے کے مترادف تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حق ایک تھا اور وہ اس پر ڈٹ گئے۔ وہ رات تارخن اسلام کی سب سے فیصلہ کن راتوں میں سے ایک تھی جب کفار مکہ نے نبی کریم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تلواریں سونت لی گئیں، قاتل دروازے کے باہر موجود تھے اور ہر لمحہ خطرے سے بھرپور تھا۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بستر پر سو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمن اندر آیا تو سب سے پہلے انہی پر وار ہوگا، مگر ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔ ان کے دل میں صرف ایک بات تھی کہ رسول اللہ بحفاظت مدینہ پہنچ جائے۔ یہ بہادری کسی تلوار سے نہیں بلکہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ہجرت کے بعد جب حق اور باطل کا پہلا بڑا ٹکراؤ بدر کے میدان میں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صفن اول میں نظر آئے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، مگر ایمان آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مرکے میں بڑے بڑے جنگجوؤں کو زیر کیا۔ ان کی تلوار ذوالفقار جب چلتی تو دشمن کے حوصلے ٹوٹ جاتے، مگر اس سب کے باوجود ان کے دل میں غرور پیدا نہ ہوا۔ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی مدد سمجھتے اور اسی کے سامنے جھک جاتے۔ غزوہ الفاہد میں جب حالات نے کروٹ لی اور ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے گرد ایسے کھڑے ہو گئے جیسے فولادی دیوار ہو۔ تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، جسم زخمی ہو چکا تھا، مگر قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ وہ بار بار دشمن کے حملے روکتے اور نبی کریم کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ وفاداری کی وہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ غزوہ خندق میں جب عرب کا مشہور و معروف پہلوان عمرو بن عبد غرور اور تکبر کے ساتھ میدان میں اترا اور مسلمانوں کو للکارا تو ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ میدان میں تلواریں ٹکرائیں، گرد و غبار اٹھا اور کچھ ہی دیر میں باطل زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ کا یہ فرمان کہ آج علی کا ایک وار قیامت تک کی عبادت سے بہتر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا سب سے خوبصورت پہلو وہ ہے جو اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔ ایک موقع پر جب انہوں نے دشمن کو زیر کر لیا اور بس آخری وار باقی تھا، اس دشمن نے گستاخی کی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اب اگر میں وار کرتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوتا، اور میں اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا۔ یہ جملہ بہادری کی وہ تعریف پیش کرتا ہے جو صرف اولیاء اللہ کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں طاقت اور عاجزی کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ میدان جنگ میں شیر تھے، مگر عام زندگی میں نہایت سادہ، نرم دل اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ وہ راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے، آنسو بہاتے اور دن کو یتیموں اور مسکینوں کے دروازے کھٹکھٹاتے۔ ان کے کندھوں پر اکثر آٹے کی بوریاں ہوتیں، مگر کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ کون ہے
जो अंधेरे में मदद करके चला जाता है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो उनकी ज़िंदगी में कोई ज़ाहिरी तब्दीली न आई। अदालत में अमीर तो गरीब बराबर थे। यहाँ तक कि एक मर्तबा एक यहूदी के साथ मुकदमा आया तो काजी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी गवाही तलब की और फैसला उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने फैसला खुश दिल्ली से कबूल किया। ये अदल और कानून की बालादस्ती की रोशन मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि लोग दुनिया को पहचानते हैं मगर आखिरत को भूल जाते हैं। उनके अक़वाल आज भी दिलों को झंझोड़ देते हैं। वो कहते थे कि इंसान की कीमत इसके किरदार से है, ना कि इसके माल से। वो ये भी फरमाते थे कि जिसने अपने नफस को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। उनकी शहादत भी इसी बहादुरी और हक पसंदी का तसलसल थी। वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे, दिल में अल्लाह का जिक्र था, जुबान पर दुआ थी और इसी हालत में उन पर वार किया गया। उनके आखिरी अल्फाज भी अल्लाह की रज़ा में डूबे हुए थे। उन्होंने दुनिया से रुखसत होते वक्त भी जुल्म का बदला जुल्म से नहीं लिया, बल्कि अदल और तक़ू की मिसाल कायम की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि बहादुरी सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का नाम नहीं, असल बहादुरी ये है कि इंसान हक़ पर कायम रहे, चाहे हालात इसके खिलाफ हों। असल बहादुरी ये है कि इख्तियार मिलने के बावजूद जुल्म ना करे। असल बहादुरी ये है कि दुश्मन पर काबू पाकर भी मुआफ़ कर दे। और असल बहादुरी ये है कि इंसान अपने नफस को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दे। आज अगर उम्मत मुस्लिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के किरदार से एक सबक भी सीख ले तो बहुत सी कमज़ोरियाँ दूर हो सकती हैं। हमें उनकी शुजाअत से हौसला, उनके अदल से इंसाफ और उनकी इबादत से अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने की तरग़ीब मिलती है। वो सिर्फ़ एक तारीख़ी शख्सियत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निसाब हैं, एक ज़िंदा मिसाल हैं, एक रोशन चराग हैं जो हर दौर में हक़ का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को समझने, इस पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें भी वो ईमान, वो हौसला, वो सब्र और वो अख़लाक़ अता करे जो इसके महबूब बंदों का वस्फ़ था।